بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین اکرام، حاضر و ناظرین، ہمیں دیکھنے والے اور سننے والے تمام معزز خواتین و حضرات، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کے پیارے محبوب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ہم آج اپنا پروگرام نمبر 39 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. محفل کا عنوان براہ راست محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس براہ راست محفل کو سجانا اور آپ تمام احباب کا اس میں شریک ہونا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اب اس بابرکت محفل کا آغاز مرشد کریم کے فرزند اصغر فرمائیں گے. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا چاہیے. درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرتے دم تک قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور اپنے محبوب پاک سید الاولاق سے بے پناہ عشق و محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. پروگرام کا آغاز فرمائیں گے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پرسوز آواز سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محترم محمد
رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ، آئیے مل کر چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہت خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی دیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی دیا، قطرے قطرے کی تو ہی تمہیں آبرو، اللہ 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 اللہ، تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو۔ تعلیم فرما رہے ہیں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی جگہ کو اللہ کی ذات سے منسوب نہیں کرنا چاہیے، وہ ہر جگہ ہے۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے، منزہ مکان سے مبراز سو، علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اے اکو، اللہ 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 اللہ۔ صبح دم کر کے شبنم سے غسل و وضو، شاہدانے چمن بستا سفر و برو، ورد کرتے ہیں تب سی
ورد کرتے ہیں تسبیح سبحانہ ہو ولا غیرہ ولا غیرہ اللہ 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 جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال اس کی غفلت ہے اس پر وہاں نکال خارے غفلت سے ہم کو خدایا نکال ہم ہو ذاکر تیرے اور مذکور تو اللہ 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 رحم فرما یا رحم فرما خدایا حرم پاک ہو رحم فرما خدایا حرم پاک ہو تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو دفع فرما وہاں پر ہے بے باک جو دفع فرما وہاں پر ہے بے باک جو اور گرا بجلیاں قہر کی برے اللہ 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 کیا فکر دے رہے ہیں مفتی اعظم کیا فکر دے رہے ہیں ہم جاتے ہیں وہاں بے باکی کے ساتھ مسجد نبی میں ادھر ادھر نظروں کو اٹھائے پھرتے ہیں وہاں اولیاء اکرام اپنی نظروں کو اٹھایا ہی نہیں کرتے تھے کہ کسی نے پوچھا انہی صاحب ہم سے کہ آپ اتنی مرتبہ مدینے پاک گئے ہیں حضرت یہ بتائیے کہ آقا کی جالیوں کا کلر کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھا تو نہیں ہے سنا ہے کہ سنہری ہے یعنی آپ اتنی مرتبہ مدینے پاک کی حاضری کے لیے گئے نظر اٹھا کے روزے کی طرف نہیں دیکھا کیا ادب ہے کیا ادب ہے کیا ادب سکھا رہے ہیں اور ہم وہاں پر کھڑے ہو کر سیلفیاں کھینچ رہے ہوتے ہیں سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ہم سے خفا ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضری کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائے رحم فرما خدایا حرم پاک ہو تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو دفع فرما وہاں پر ہے بے باک جو اور گرا بجلیاں قہر کی دو اللہ 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 نور کی تیرے ہے کہ جھلک خوب رو دیکھے نوری
کرے نہ یاد آئے تو ان کا سرور ہے مظہر تیرا ہوگا وہ من روانی راہ حق ہے حق ہوگا وہ اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقا نور ہو اپنا ظلمت گدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ 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 بدنو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو رکھ اعمال ہے چاک فرما رکھو تیری رحمت کی امید ہے اب کہ ارشاد قرآن لا تقنط اللہ 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 آئیے اپنے آقا و مولا کی ثنا و توصیف سماعت فرماتے ہیں مرشد کریم کے فرزند اصغر سے جناب محترم محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ اپنی عقیدتیں اور محبتیں بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش فرمائیں گے. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی
ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اور ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، اس آنکھ سے روپوش تو جلوہ نہیں کوئی، اس آنکھ سے روپوش تو جلوہ نہیں کوئی، اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ ہم جیسا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پرکیف پرسوز آواز میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں بحضور سرور کونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما رہے تھے ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ کچھ ہی لمحات میں انشاءاللہ مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر ہوں گے، تشریف لانے والے ہیں۔ اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئیے مل کر کلام پیش کرتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ فرما رہے ہیں جب آقا کا کرم لطف و کرم ہوگا، جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ بے کیے ہو جائیں گے، اور جو ہم نے نیکیاں کی نہیں ہیں وہ پلڑے میں ہمارے جمع ہو جائیں گی۔ کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا، دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا، دستگیر ضرور، جو گرتے گے تیرے راہ، جو گرتے گے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی معشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی معشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، فقط اتنا سبب ہے۔ یہی دوسرے کلام میں پیش فرما رہے ہیں، انہی کی نعت ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ اور اختتام کی طرف چل رہا ہوں کہ جیسے میں نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں مفتی صاحب تشریف لانے والے ہیں، دوران نعت آپ تشریف لا چکے ہیں۔ کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی
کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کے پر پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی ہاتھ لے دل سنائے گا، تو رو کے قدم سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھائے، زبان سوکھی دکھاتے کوئی لبیں کوسے جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبیں کوسے، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بن گیا ہوگا، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بند گیا ہوگا، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندہ ہوگا، وہ پاک دے نہیں، وہ پاک دیکھ نہیں جسے کو اپنا دیشا، ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا، ہزار جان فدان منعم پا
سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جسے طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. اشعار تو ایسے ہیں کہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، مگر مفتی صاحب آ چکے ہیں، بس مقطع کی طرف چل رہا ہوں. آخری شعر. غلاموں کی عنایت سے چین میں ہوں گے انشاءاللہ. پوری نعت شریف میں خان بادے نے مولانا حسن خان جو سبن کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، پوری نعت شریف میں خود بھی روئے اور سب کو رلایا، مگر مقطع میں اور مقطع سے پہلے شعر میں کیا ایک کمال کر دیا کہ دل خوش کر دیا. اور جتنے اس شاخ رو رہے تھے سب کے چہروں پہ ان آنسوؤں کی لڑیوں میں مسکراہٹ آ گئی. تبدیل ہو گئی. غلاموں کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. یہ لفظ مبتلا اور مبتلا دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے غالب. میں ایک ڈر کبھی کاری ہوں فضل مولا سے میں ایک ڈر کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا. الحمدللہ براہ راست محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری اور ساری ہے، اور آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز ماشاءاللہ الحمدللہ کچھ ہی دن قبل آپ کو پروفیسر کی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. الحمدللہ آپ کے ساتھ اب ہم پروفیسر لگا سکتے ہیں. تو میری مراد جناب پروفیسر محمد عمیر جاوید قادری صاحب کی خدمت میں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. ہم نے یہ طے کیا شروع سے کہ الحمدللہ جب بھی جس ماہ میں جس بھی ولی کامل جس بھی صحابہ اکرام کا کوئی بھی دن آئے گا عرس ہوگا تو ہم اپنے پروگرام کو انہی ہستی سے منسوب رکھیں گے. الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا منسوب ہے پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ انشاءاللہ پورا مہینہ ربیع الاخر کا ہم آپ کے ہیں مناقب سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے احکامات پر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، نہ کہ یہ کہ بس ہم
مرید ہو جائیں کسی شیخ کے، کسی پیر کے، اور باقی سارے کام چھوڑ دیں۔ کسی جگہ میں نے لکھا ہوتا دیکھا تھا، دیوار پر چاک سے لکھا ہوا دیکھا تھا، مگر وہ لکھا ہوا میرے دل میں اتر گیا کہ مرید ہونے سے پہلے چند شرائط ہیں کہ مرید ہونے سے پہلے کم از کم تو کوئی کام تو سیکھ لے، تو تعلیم تو حاصل کر لے، بس اس پہ اتفاق نہ کرے کہ تو کسی شیخ کامل کا مرید ہو جائے، مگر یہ مرید ہونے سے پہلے کم از کم تعلیم حاصل کر، کوئی ہنر سیکھ لے، اور وہ ہنر سیکھ کر کچھ رزق حلال کما اور اپنے بچوں کو حلال کھلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ جس ہستی کا ذکر ہم سنیں گے انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے پروفیسر مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ آج ہم پروگرام محفل ذکر رسول کے اندر جس مبارک ہستی کا نام لے رہے ہیں وہ حضرت پیران پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم بزرگوں کے ایام مناتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، اور ان سے جذبات محبت و عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی زندگی کے مقصد کو، ان کے مشن کو اور ویژن کو سمجھا جائے۔ کون؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہی کہ جن کو بچپن میں جن کی والدہ نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے زندگی بھر اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، سچ بولا کرو، یہی 11ویں شریف ہے۔ سچ بولنا ہی 11ویں شریف ہے، اور سچ بولنا ہی حضور غوث اعظم سے عقیدت کا تقاضا ہے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 15 یا 16 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو خیر آباد کے گئے تھے، اور اپنی والدہ سے اصرار کیا کہ آپ مجھے علم دین حاصل کرنے دیں۔ تو اے حضور غوث اعظم کا نام لینے والوں، تم نے دین کا کتنا علم حاصل کیا، تم نے کتنا علماء کے پاس بیٹھ کر دین کو سیکھا اور سمجھا۔ کون؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ جو کبھی بھی جماعت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ نماز کی پابندی کی۔ تو کہاں گئے آج آپ کی محبت کا دم بھرنے والے؟ اصل 11ویں نماز کی پابندی ہے، نماز کا پڑھنا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا جو منہج ہے اس کو سمجھیں، جو آپ کا ویژن ہے اس کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، مشہور حدیث ہے، کیونکہ اس امت کے جو علماء ہیں یہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو پچھلی امتوں میں انبیاء نے دی، یعنی ان کا کام تبلیغ کرنا ہے، دین کے احکامات لوگوں تک پہنچانا۔ اب ایک بڑی کنفیوژن معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم میں اور ولی میں فرق ہوتا ہے، اور یہی سوچا جاتا ہے۔ ولی کا نقشہ عوام کے ذہن میں کچھ اور ہے کہ جو بالکل علم سے بے بہرا ہے، جس نے اپنا بوریا بستر اٹھا کر جنگل میں ڈیرا جما لیا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور کوئی عالم دین اللہ کا ولی اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے، یا شاہ بہاؤدین نقشبند تھے، یا حضرت مجدد تھے، یا دیگر ہمارے اسلاف تھے۔
تو ایک اصول یاد رکھیے گا، یہ بات علماء نے فرمائی ہے کہ ہر ولی عالم ہے. یہ انور بھائی قابل غور بات ہے. ہر ولی عالم ضرور ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں. اب اس بات سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کسی ولی کو جاہل رہنے نہیں دیتا. اللہ اس کو علم دیتا ہے اور علم سے سرفراز فرماتا ہے. حضور غوث اعظم نے اپنی ولایت کا اظہار فرمایا اور شہنشاہ ولایت ہونے کو ظاہر فرمایا اور فرما دیا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا، کس طرح ملا، اور اس مقام تک رسائی میں کیا راز تھا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جن کو اولیاء کی صف میں اپنا امام مانا جاتا ہے، وہ حضرت شیخ فرمانے لگے کہ مجھے جو یہ مقام ملا یہ علم دین کے حصول کی وجہ سے ملا ہے. میں نے اتنا دین پڑھا کہ آج اللہ نے مجھے ولایت میں یہ مقام عطا فرمایا. تو میں نے کہا کہ اللہ کسی ولی کو جاہل رہنے نہیں دیتا. اب علم کی دو سورسز ہوتی ہیں، دو طریقے سے علم آتا ہے. ایک ہے علم کسبی، کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، طیب کے ذریعے. ایک شخص بچپن سے مدرسے جا رہا ہے، اساتذہ کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، عربی پڑھ رہا ہے، صرف و نحو پڑھ رہا ہے، علوم شریعہ پڑھ رہا ہے، تب کہیں جا کے 8 سال 10 سال 12 سال بلکہ پچھلے زمانوں میں 25 30 سال عرق ریزی کرنے کے بعد تب اس کو کہا جاتا تھا یہ عالم دین ہے، کیونکہ اس نے ظاہر علوم حاصل کری، علم کسبی اس نے حاصل کیا. تو اللہ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس کو کسب کے ذریعے بھی علم دیتا ہے. وہ اساتذہ کے پاس جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے. حضرت امام ربانی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جب اپنے شیخ کامل کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے تو آپ کے شیخ نے دیکھتے ہی فرما دیا، کہا میاں کس لیے آئے ہو؟ کہا بیعت ہونے کے لیے آئے ہوں. کہا پہلے علم حاصل کر لو پھر بیعت ہو جانا، ابھی ہم تمہیں بیعت نہیں کریں گے. مشہور واقعہ ہے. تو آپ مجدد صاحب کے جو والد تھے پھر اس خانقاہ سے چلے گئے اور کبھی پلٹ کر وہاں پر نہیں دیکھا. ایک عرصے تک علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئے تو پتہ لگا کہ شیخ کا تو وصال ہو چکا، لیکن ان کے جو صاحبزادے جو سجادہ نشین تھے وہ دیکھ کے پہچان کر کہ یہ تو وہی ہیں جو میرے والد کی زندگی میں آئے تھے. تو کہا میاں علم پڑھ لیا؟ کہا بالکل الحمدللہ، سند لے کر آئے ہو. جب سند دکھائی تو اسی وقت دستار بندی کر دی اور خلافت سے نواز دیا. تو دوستو یہ بزرگوں کا منہج ہوتا ہے. تو حضور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے جو یہ مقام ملا علم کی وجہ سے ملا. تو علم کسبی یعنی کسب کے ذریعے علم حاصل کرنا. دوسرا جو رستہ ہے وہ ہے باطنی علم. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ولی ایسا بھی ہو، لیکن یہ لازم نہیں ہے. آج کل کے جوہلا نے، میں جوہلا کا لفظ کہہ رہا ہوں، سمجھدار طبقے کی بات نہیں کر رہا، پڑھے لکھے اور باشرہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. آج کل کے جوہلا کسی جاہل شخص کو، جس کو شریعت کی تمیز نہیں ہوتی، جسے طریقت کا نہیں پتہ ہوتا، بس وہ پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور جب اس کے فالوور سے کہا جائے کہ آپ کے شیخ تو شریعت پر بھی نہیں چل رہے، ان کے معاملات تو شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے شیخ عالم ربانی ہیں اور عالم باطن ہیں، باطنی علوم ان کے پاس ہے اور اللہ نے ان کو علم لدنی سے نوازا ہے. لیکن جب دلیل پوچھی جائے تو کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں کہ علم لدنی ایک بہت بڑی امانت ہے اور اللہ سب کو نہیں دیتا. بعض اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کو یہ نعمت دی جاتی ہے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پڑھا، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، کثرت کے ساتھ. آپ کے تفسیر میں استاد الگ، حدیث میں الگ، فقہ میں الگ، آپ کے اساتذہ کرام کی ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے. تو حضور غوث اعظم نے ابتدائی درجے میں تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرا کہ میرے پاس علم باطن ہے. لیکن آج جو سلوک کی راہ میں شروع میں مبتدی ہوتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی کشف و کرامت کی باتیں لوگوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی میری یہ کرامت ہے، میرا یہ کشف ہے. کبھی زندگی بھر مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، کبھی زندگی بھر استاد کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، کبھی فقہ کے قداموں کو نہیں پڑھا، کبھی اصول نہیں پڑھے، لیکن بات ایسی کی جاتی ہے کہ جی ہم تو بہت بڑے عالم ربانی ہیں. تو یاد رکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک عرصے دراز تک علم حاصل کیا. اور علم لدنی کا دوسرا جو رستہ ہے نا وہ علم کسبی کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ڈائریکٹ اللہ علم لدنی نہیں دیتا. یہ بھی اصول یاد رکھیں.
جو شخص کسب کی راہ اختیار کرتا ہے، یعنی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے یا کسی دارالعلوم میں داخلہ لیتا ہے اور خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ وہ علوم دینیہ جب پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کا سینہ کشادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب اس میں علم ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہری علم سے ہی اللہ رب العزت اس شخص کو ایسے معنی اور مفاہیم کی تفہیم دیتا ہے، ایسے علوم اس پر روشن کرتا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر جو عوام نہیں جانتی۔ یہ علم لدنی کی ایک راہ ہے، پھر اس سے دراجات بڑھتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ علم لدنی میں انسان مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں آپ کی ظاہری جو محنت علم حاصل کرنے کی وہ بھی شامل ہے، اور اللہ نے معرفت کی صورت میں جو علم لدنی آپ کو دیا اس کا بھی بحر بے کنار ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہر بغداد میں حضور غوث اعظم جب مجاہدات کرنے کے بعد جب ممبر و محراب کی زینت بنے، تو اس وقت کے بڑے بڑے نامی گرامی علماء تھے، انہوں نے پوچھا کہ کون عبد القادر جیلانی ہے؟ کہا بھئی وہ تو بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو علماء نے آپ کے علمی منصب کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا پہلے ہم ان کا امتحان لیں گے، اگر وہ ہمارے کرائٹیریا پر اترتے ہیں تب ہم ان کو عالم مانیں گے۔ یہی ہوا کہ ایک مجلس منعقد کی گئی، بہت سارے علماء بیٹھ گئے، سب کے سب بڑے بڑے جبوں میں، دستاروں میں، بڑے بڑے پگڑیاں مان کے، امامے پہن کے، دستارے سجا کر بیٹھ گئے، اور انتظار ہو رہا ہے کہ وہ نوجوان جس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے وہ آئیں تو ہم ان سے امتحان لیں۔ کسی نے نحو کے سوال تیار کیے ہوئے ہیں، کسی نے صرف کے سوال تیار کیے ہوئے ہیں، کسی نے اصول، کسی نے بلاغت کے سوالوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، کسی نے تفسیر کی گہرائیوں پر سوالات اٹھائے ہوئے، کسی نے علم حدیث پر اور جرح اور تعدیل پر سوالات کی ایک فہرست بنا کے رکھی ہوئے، سب اپنی اپنی فہرستیں بنا کے لائے ہوئے ہیں کہ آج ہم اس نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی کا علمی امتحان لیں گے، کیا واقعی وہ عالم دین ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صرف مدرسے سے پڑھ کے نہیں آئے، بلکہ علم لدنی کی بنیاد پر آپ نے جب واعظ کرنا شروع کیا تو خلق آپ کے قدموں میں آ گئی، اور لوگ جوگ در جوگ راہ ہدایت پر آنا شروع ہو گئے۔ وہ علماء جو ایک عرصے تک لوگوں کو تلقین کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، ان کی باتوں میں وہ اثر نہیں تھا جو اس نوجوان کی بات میں تھا۔ تو علماء نے کہا ہم ان کا امتحان لیں گے، اور بالآخر ایک مجلس سجا لی گئی، اس میں حضرت شیخ حاضر ہوئے، سارے علماء بیٹھ گئے۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھا، نگاہوں میں اثر ہوتا ہے، نگاہ ولیز میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ بھی یاد رکھنا، ولی کی نگاہ سے تقدیر تو بدلتی ہے، لیکن ولی کی اگر جلالی نگاہ ہو تو تقدیر بھی الٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگوں کو نیچے آتے ہوئے بھی دیکھا کیونکہ ولیوں نے ان سے نگاہیں پھیر لی، تو حضرت شیخ نے سب کی طرف ایک ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ دوستوں پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ وہی علماء جو بڑے بڑے جبوں میں تھے، دستاروں میں تھے، ہاتھوں میں بڑی بڑے علوم کی کتابیں اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے جبے پھاڑ دیے، کسی نے دستاریں زمین پر رکھ دی، اور ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے چیخ و پکار کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ ہوا یہ تھا کہ ان کا علم سلب ہو گیا۔ یعنی آپ سوچیں ذرا، یہ کام آپ نے ہزاروں دفعہ کیا ہے اور وہ آپ بھول جائیں، کتنا انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ علماء یہ علم اور یہ فن ایک عرصے تک حاصل کرتے رہے، لیکن جب حضرت حضور غوث اعظم کا امتحان لینے کے لیے بیٹھے تو اس امتحان کی وجہ سے وہ خود امتحان میں پڑ گئے، کیونکہ ولی کا امتحان کبھی نہ لینا، جو ولی کا امتحان لیتا ہے وہ خود امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ سب کا علم سلب ہو گیا۔ اب جب علم یاد نہ آئے، فہرستیں جو ہاتھوں میں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، کچھ یاد نہیں آ رہا، تو اپنی دستاریں پھاڑ دی، اپنے امامے اتار دیے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا، ہم کیوں بھول گئے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں گر گئے، کہا او درویش، آج ہم تجھے مان گئے، ہم نے تیرا امتحان لے کر غلطی کی، ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کر کہ ہمارا جو سلب ہوا ہوا علم ہے وہ واپس آ جائے۔ حضور غوث اعظم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، تو دوستو بس دعا فرمانا تھا کہ سب کا علم لوٹ آیا اور سب حضور غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے۔ دوستو یہ علم لدنی کی برکت ہے، یہ تو کہیں کتاب میں نہیں لکھا کہ نگاہ ڈالو تو علم آ بھی جائے اور نگاہ ڈالو تو علم اڑ بھی جائے۔ یہ تاثیر اس وقت آتی ہے جب دل میں اللہ کی معرفت کی گہرائیاں بستی ہوں، تو پھر نگاہوں میں بھی وہ اثر آ جاتا ہے۔
یہ علم لدنی کی میں نے آپ کو ایک مثال دی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور نام ہے اور کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. آپ محدث بھی تھے. تو ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کا امتحان لینے کے لیے آپ کی مجلس واعظ میں آ گئے اور ہوا یہ کہ بڑی خاموشی کے ساتھ پیچھے جا کے بیٹھ گئے. حضور وہ سمجھے کہ حضور غوث اعظم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بیان کر رہا اور پیچھے میں بیٹھا ہوں, اور پیچھے بیٹھ کر سوچنے لگے کہ یہ جو آیت حضرت شیخ پڑھ رہے ہیں اس کی 11 تفاسیر مجھے معلوم ہے اور یہ 11 سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے زیادہ تفاسیر ہے ہی نہیں. اب حضور غوث اعظم نے, آپ تو بیان کر رہے تھے اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے آیت پڑھی, اس کی پہلی تفسیر بتائی. ابن جوزی فرماتے میں سوچنے لگا کہ یہ تو تفسیر مجھے آتی ہے. پھر آپ نے دوسری تفسیر بیان کی, تیسری بیان کی, ہر تفسیر پر وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے, یہ تو مجھے آتا ہے. جب 11 تفاسیر ہو گئیں تب وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ بس ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اب علم لدنی جھلکنا شروع ہوا. اب وہ معرفت کا جو علوم حضرت شیخ کے سینے میں تھا اب وہ زبان پر الفاظوں کی صورت میں ایک معطر خوشبو کی طرح عوام تک منتقل ہونا شروع ہوا. اور جب حضرت شیخ نے قال اللہ اور قال رسول کی جب صدائیں لگانا شروع کی اور اس کی تفسیر, اس کے معنی, اس کے مفاہیم بیان کرنا شروع کیے, 40 سے زیادہ تفاسیر حضور غوث اعظم نے بیان کر دی. پھر جب حضور غوث اعظم بیان کرتے رہے اب محدث ابن جوزی کی بس ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتے ہی رہیں گے, معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان پر اللہ رب العزت نے علم کے دریا بہا دیے. آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی دستار حضرت شیخ کے قدموں میں رکھ دی اور کہا نوجوان تجھے تو تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا لیکن واقعی اللہ نے تجھے علم عطا فرمایا ہے. تو دوستو یہ علم لدنی کی برکات ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا ولی کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا, ولی بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو علم کسب کے ذریعے مل جائے یا لدنی کے ذریعے مل جائے, یہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے کہ اللہ جس طرح چاہے نوازے. بعض علماء کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں, کسب علم بھی ہوتا ہے, لدنی بھی ہوتا ہے. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم لدنی ہوتا ہے لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں, اور جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن وقت آنے پر اظہار بھی کر دیتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, حضرت نے سنایا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بزرگ تھے شاہ لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ. کسی وجہ سے بچپن میں وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, انسان تعلیم حاصل نہیں کر پاتا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے, اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے تھے. تو آپ نے بظاہر قرآن پاک نہیں پڑھا تھا. آپ کوئی کہتے کہ بھئی یہ کیسی بات ہوئی کہ قرآن نہیں پڑھا اور اللہ کے ولی ہیں, کیونکہ ولایت میں اللہ کی معرفت شرط ہے, صرف اصول پڑھ لینا یہ شرط نہیں ہوتا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن پاک بظاہر نہیں پڑھا تھا لیکن بڑے بڑے قاریوں کی غلطیاں نکال دیا کرتے تھے. کیسے؟ حضرت صاحب فرمانے لگے, جب ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے لیکن کوئی قاری غلطی کر جائے تو آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح پڑھو, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو میں مشاہدہ کرتا ہوں اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں, اس پر نزول رحمت ہو رہا ہے. لیکن جب نزول رحمت کا سلسلہ رک جاتا ہے میرے مشاہدے میں آ جاتا ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں یہ غلطی کر رہا ہے, اور اس غلطی کی وجہ سے پھر میں اسے ڈانٹتا ہوں کہ صحیح سے پڑھو, تم نے غلط پڑھا تو رحمت کا دروازہ بند ہو گیا. اب جب دوبارہ وہ صحیح سے پڑھتا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو دوستو اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں, نگاہ والے ہوتے ہیں, لیکن یہ نگاہ حاصل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں, اس کے لیے اولیاء اللہ کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے, لیکن آپ کی زندگی کے حالات آپ پڑھیں تو آپ نے بھی کئی بزرگوں سے اکتساب فیض کیا, آپ نے بھی بیعت کی, کیونکہ بیعت شرط ہے. کوئی بغیر بیعت کیے وہ قرب اور منازل حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ بیعت ایک چین ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں پہنچاتی ہے. تو حضرت غوث اعظم بھی اپنے شیوخ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور پھر آپ کے سلسلے کو اتصال ملا. تو ہر شخص کے پیچھے ایک علم والا ہوتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشائخ کا ادب کیا, ان کی تعظیم کی, کبھی بے ادبی نہیں کی. کبھی بھی کوئی ولی آتا, اب طبیعت میں بڑے ملنسار تھے, کوئی بھی اللہ کا ولی ہوتا اب اس کا احترام کرتے, اس کو عزت دیتے, بھلے وہ آپ سے رتبے میں چھوٹا کیوں نہ ہو, لیکن آپ پھر بھی اسلام کی خاطر اس کو احترام دیتے. آپ بڑے دل نواز تھے,
بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے اور اپنے اصولوں کے پابند تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اصولوں میں ڈھالی ہوئی تھی۔ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے سیاحت بھی فرمائی، آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے ادارے بھی بنائے اور سماجی خدمات بھی کی۔ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کوئی سائل آتا، کوئی بھوکا ہوتا تو آپ کی خانقاہ سے بغیر کھائے وہ جاتا نہیں تھا۔ کوئی ضرورت مند آتا تو آپ ہر صورت میں اس کی حاجت کو پورا کرتے۔ اپنے طلبہ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، تدریس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی فرماتے تھے، اور ایک پورا مینج ادارہ اپنے مدرسہ نظامیہ کے نام سے بنا کر اہل بغداد کو تحفہ دیا اور لاکھوں علماء وہاں سے پیدا ہوئے۔ تو دوستو یہ حضور غوث اعظم کی سیرت ہے۔ آج ہم 11ویں منائیں تو صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ 11ویں کی نسبت سے 11 دیگیں چڑھا دی تو حضور غوث اعظم کی محبت کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم تم سے کیا چاہتے ہیں یہ سمجھو۔ اگر صحیح معنوں میں قادری بننا چاہتے ہو اور قادریت کا پرچار کرنا چاہتے ہو تو حضور غوث اعظم کے مشن کو اور ویژن کو آگے لے کے چلو، یہی اصل قادری ہونے کا تقاضا ہے۔ اور اس کی روشن مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت، سرمایہ اہل سنت، زینت اہل سنت، حضرت علامہ قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری اشرفی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کی ایک عملی صورت ہمارے سامنے تھے، جنہوں نے مدرسے میں بھی پڑھا، علم بھی حاصل کیا، پوری زندگی سکھاتے رہے اور سیکھتے رہے اور آپ نے وہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ تو ہمارے سامنے روشن مثال ہے، ہم ان جیسے بنے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیض نثاریہ کے فورم سے یہ پیغام ہے کہ ہم صحیح معنوں میں قادری بنے، اور جو نظریاتی قادری ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، صرف نام کے آگے نسبت قادری لگا دینا یہ کوئی کمال نہیں، نظریاتی قادری ہونا چاہیے۔ حضور غوث اعظم کی سوچ اور فکر کا عکس ہماری شخصیت میں اور ہمارے دماغ میں اور ہماری فکروں میں روشن ہونا چاہیے، یہی نظریاتی قادری ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوب آپ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوانح حیات پر، آپ کی زندگی پر روشنی ڈالی اور ہمیں بتایا کہ آپ نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ تو ایک عالم بعمل جب ان کے بارے میں لکھتا ہے تو کچھ دیکھ کر اور کچھ پڑھ کر لکھتا ہے۔ ایک عام شاعر اب مبالغہ آرائی سے تو کام لے سکتا ہے، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ بھائی اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، مگر ایک عالم، وہ عالم کہ جس کا نام آ جائے تو بڑے بڑے علماء کرام کے منہ پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، جب وہ لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ اشعار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف آپ کی واہ واہ یا سبحان اللہ مجھے مطلوب ہے، میں ایک عالم کا شعر پڑھ رہا ہوں اور اس کی تشریح انشاءاللہ میں آپ سے سماعت فرماؤں گا تاکہ ہمارے سامعین کو بھی پتہ چلے کہ جب مناقب وہ سنتے ہیں ان کا مطلب بھی انہیں پتہ ہو۔ اور ایک عالم جب لکھ رہا ہو تو یقیناً وہ مغالبہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوگا، وہ اس کی ہستی کو دیکھ کر پڑھ کر لکھ رہا ہوگا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ میں نے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان پر آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مراد کیا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بالا مطلب اوپر، اور دیکھیں اس پہ آپ نے غوث کہا۔ غوث ایک رتبہ ہے ولایت میں، جس طرح ایک ملک کے عہدے ہوتے ہیں نا، ظاہری نظام ہے، اس میں سب سے اونچا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ وقت کا صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، تو ایسے ہی اولیاء اللہ میں اس مسئلے پر معمولی سا اختلاف ہے۔ بعض اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو مراتب طریقت ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک روحانی نظام ہے، ان میں سب سے بڑا جو ہیڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ وقت کا غوث ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ قطب ارشاد ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق، سبحان اللہ، آپ نے تو غوث کے خطاب سے معمور کیا
تو غوثیت ہی سب سے بڑا رتبہ ہے ولایت کے مدارج میں. تو کہتے ہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا. سر ہو اور قدم ہو، دیکھیں کتنا فرق ہے. قدم نیچے ہوتے ہیں، سر اوپر ہوتا ہے. لیکن جہاں سر بھی عام لوگوں کا نہیں، اونچے اونچوں کا جو سر ہے اس سے بھی حضور غوث اعظم کا قدم آتا ہے. کتنی عجیب مطلب زبردست بات کہے گا کہ قدم جو ہے صرف قدم حضور غوث اعظم کا اونچے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ ہے. تو حضور غوث اعظم کے سر کی بات کیا ہوگی. دوسرا شعر آپ نے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یہ سب میں نے آپ کو پہلے ہی تشریح بتا دی کہ جب قدم کا یہ مقام ہے تو سر کا کیا مقام ہوگا. اور کہا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تلوا کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کا جو نچلا حصہ ہے وہ تلوا ہے. تو جب قدم اعلیٰ ہے اور دوسرے اولیاء اللہ کا سر آپ کے قدموں کے نیچے ہے تو دوسرے جو اہل اللہ ہیں ان کا سر تحت قدم غوث اعظم ہے. یعنی تلوے آپ کے جو تلوے ان کے سروں پر ہے تو یہ آپ کا رتبہ ہے. اور اس میں ایک بات کی تشریح ہے. حضور غوث اعظم نے جو فرمایا تھا نا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس بات کو ان دو اشعار کی صورت میں پرو کر ہمیں عطا فرما دیا کہ قدم اعلیٰ ہونے سے مراد یہ بات ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے، یہی سننا چاہ رہا تھا میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا بڑا ولی ہوگا نا وہ اتنا زیادہ باادب ہوگا. ولایت کی جو نشانی ہے وہ ادب ہے. ولی کبھی بھی بے ادب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. جس شخص کو بالکل ہم معاصرین میں سے ہیں، بس فرق یہ تھا کہ حضور غوث اعظم عمر رسیدہ تھے اس وقت اور حضرت خواجہ غریب نواز اپنے عالم شباب میں تھے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ولی کی پہچان ایک تو علم ہے، دوسرا علم کے ساتھ ادب ہے. جو جتنا بڑا ولی ہے اتنا بڑا باادب ہے. باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہاں جو ولی نہیں ہوتا جس میں بھی دیکھیں بے ادبی پائی جاتی وہ ولی نہیں ہے. یہ پہچان بتا رہا ہوں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے جب حضور غوث اعظم نے یہ بات فرمائی تو یہ بات اہل اللہ تک پہنچا دی گئی اللہ کی طرف سے. تو سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا. لیکن خواجہ غریب نواز کی ادائی نرالی تھی. آپ فرمانے لگے بھائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم صرف میرے سر پر نہیں بلکہ میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے. یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری آنکھیں بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہیں. یعنی میری بینائی، آنکھوں کا مطلب کیا تھا؟ ظاہری مطلب اس کا نہیں ہے بھائی سر سے اوپر قدم ہے تو آنکھیں خود ہی آ گئیں. لیکن خواجہ صاحب نے اپنی بصارت کو ہائی لائٹ کیا کہ میں دیکھتا ہی حضور غوث اعظم کے فیض سے. آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے نا. تو فرمانے لگے کہ غریب نواز کی نگاہ ہی حضور غوث اعظم کے فیض سے. کتنی پیاری بات ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہے، انشاءاللہ 2 ہفتے یا 3 پروگرام اور آئیں گے مزید. تو ان میں اور مزید جو اشعار ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے انشاءاللہ اس پر ہم آپ سے تشریح انشاءاللہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے. اب ہم آج ایک آپ کو اور خوشخبری دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز دعا سے قبل ہم 10 منٹ 5 سے 10 منٹ تقریباً ہم اس لیے رکھ رہے ہیں اس پروگرام میں کہ جو حضرت صاحب عصر سے مغرب تک اپنے گھر پر بیٹھا کرتے تھے اور مرد و حضرات خواتین وغیرہ جو ہے اپنی پریشانیاں لے کر آتے تھے تو حضرت صاحب کوئی تعویذ اپنے ہاتھ سے بنا کر نہیں دیا کرتے تھے. کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی لکھ کر تعویذ نہیں دیا. ہاں تعویذ بنا بنایا آتا تھا ایک، اور آپ کا نام بھی اس میں تھا کیونکہ آپ کو آتا تھا وہ، تو آپ ارشاد فرمایا کرتے لوگوں کو دیا کرتے تھے. لیکن وظائف جو آپ بتایا کرتے تھے میں نے سنا ہے بہت سارے لوگوں سے کہ ہم نے کئی لوگوں کے پاس جا کر اپنی مشکلات کا ذکر کیا اور انہوں نے وظائف بتائے، حل ہوئے، ضرور حل ہوئے، یہ نہیں کہ انکار کیا انہوں نے. مگر جب قاری صاحب نے کوئی وظیفہ بتایا ہے نا تو وہ ایسا لگا ہے جیسے تیر کی طرح لگتا ہے، تیر کی طرح کام کرا اس نے. تو باہر ظاہر ہے وہ خود عامل تھے ان وظائف پر، تو جو آپ کے آزمودہ تھے اور جن پر آپ خود عمل پیرا تھے وہی آپ تعلیمات فرمایا کرتے تھے وظائف کی. تو انشاءاللہ 1 یا 2 وظیفے انشاءاللہ جس کا نام ہم نے ہے وظائف نثاریہ، جو حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت قاری محمد
निसारुल हक सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुद तालीम फरमाए हुए हैं और ख़ुद आज़मुदा हैं, तो वो इंशाअल्लाह आपको बताए जाएंगे। और अगर किसी साहब के समझ में ना आए, क्या उनकी और कोई परेशानी हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम हज़रत साहब जो वज़ाइफ बताया करते थे, इंशाअल्लाह वो हज़रत साहब के फ़र्जंद असग़र इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा तालीम फरमा देंगे। उससे कबल मैं चाहता हूँ कि हज़रत साहब के फ़र्जंद असग़र आखिर में चंद अशार मनक़बत के पेश फरमाए। और मनक़बत भी वो जो हमारे यहाँ हल्क़ा ज़िक्र लगता था जुमेरात के दिन, तो महीने में एक मरतबा कम अज़ कम, और ख़ास कर ये रबीउल आखिर के महीने में हर जुमेरात को आप ये मनक़बत ज़रूर सुना करते थे मुरीदीन से। कभी हमारा नंबर भी आ जाया करता था, कभी किसी मुरीद का, और तो जो भी वहाँ पर सनाखा मुरीद होते थे उनसे ये मनक़बत ज़रूर आप समात फरमाया करते थे। चंद अशार इंशाअल्लाह पेश करेंगे कि गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद दी मदद काबा ईमा मदद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसुल आज़म जिलानी शान तुम्हारी नूरानी, कर दो हम पे नजर करम, देन है आपकी लासानी। या गौसुल आज़म, या गौसुल आज़म। सरकार गौस आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौस आज़म नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका सा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। मेरा खालिका सा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। झोली को मेरी भर दो, झोली को सबकी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मनता फिरता है मारा मारा। ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मौला अली का सदका, गंज शकर का सदका, मौला अली का सदका, गंज शकर का सदका। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है, दुनिया में आसरा है। मेरा वजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, मेरा वजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा। दामन पसारे दर पे, दामन पसारे दर पे, लाखों वली खड़े हैं, लाखों वली खड़े हैं। होता है तेरे दर से कौनैन का
ہوتا ہے تیرے سے کونین کا گزارا، در پہ تیرا کتنا کرم ہے یا غوث، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بلا لیا ہے درے پہ، جو بلا لیا ہے درے پہ، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بلا لیا ہے درے پر، کہاں روسیا فریب، کہاں آستا تمہارا، کہاں روسیا فریب، کہاں آستا تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سبھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب وقت جو ہے وہ ہوا جاتا ہے وظائف نثاریہ کا ہے۔ انشاءاللہ آپ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ کو ضرور بالضرور فائدہ ہوگا۔ مگر ایک بات حضرت تعلیم فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کارگر نہیں ہوگا اگر آپ 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ صرف وظائف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو آپ پر عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ لوگوں نے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی حضرت صاحب جو قاری صاحب وظائف وغیرہ دیتے تھے لوگوں کو، تو آپ بتائیں نا پھر اپنے چینل پہ۔ تو پھر ہم نے کہا اچھا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پھر، کہ ایک ایک وظیفہ انشاءاللہ ہر ہفتے جو بتایا کریں گے، جو والد گرامی جو لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اس میں پہلا وظیفہ جو ہے وہ آج ہم اس سے شروع کر رہے ہیں کہ تنگ دستی دور کرنے کا عمل ہے یہ، یعنی جو ہاتھ تنگ وغیرہ ہوتا ہے، آدمی کا کچھ پریشانی ہو جاتی ہے یا جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آدمی کی روزی وغیرہ میں جو کمی آ جاتی ہے، تو تنگ دستی دور کرنے کا عمل یہ ہے کہ روزانہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، مطلب فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 101 مرتبہ فرشتوں کی تسبیح جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یعنی یہ اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اول و آخر جو ہے درود غوثیہ 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں۔ اور درود غوثیہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یہ درود غوثیہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہر کسی وظیفے میں اول و آخری 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ بعد میں۔ تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پہلے، اور پھر 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے 3 مرتبہ پھر پڑھیں۔ اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ والد گرامی جو عرض کیا کرتے تھے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ اگر مندرج یہ عمل کیا جائے گا، لگاتار 40 دن تک کر لیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ تنگ دستی بالکل نہیں رہے گی۔ اور اگر اس عمل کو کبھی ترک نہ کرے بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہ ہوگا۔ لیکن یہ وظائف وغیرہ جب ہی کام کریں گے جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، یعنی 5 وقت نماز کے علاوہ یہ تو جو ہے جتنے وظائف وغیرہ ہیں یہ تو ہیں اوور ٹائم۔ اب کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی تو پوری نہیں کر رہا اور اوور ٹائم میں لگ گیا، تو ظاہر ہے پھر وہ کہاں، وہ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے کہ بھائی آپ کریں ڈیوٹی پوری کریں اس کے بعد پھر اوور ٹائم کریں۔ تو 5 وقت نماز جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خوشنودی حاصل کریں گے، نماز ادا کریں گے 5 وقت اللہ کا فرض سمجھ کے، اور کہ سرکار نے بتایا۔
تو پھر انشاءاللہ یہ وظائف میں بھی اثر ہوگا اور آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ مشکلات وغیرہ نہیں رہیں گی. تو انشاءاللہ آج یہ ایک وظیفہ ہم نے بتایا ہے، اس کو پھر انشاءاللہ آئندہ دوسرا وظیفہ بتائیں گے. تو اگر یہ آپ کو جیسے پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ واٹس ایپ پہ بھی ہم ڈال دیں گے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. تو یہ عبارت کو، اس کو جو یہ آیت ہے، اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے واٹس ایپ پہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن لوگوں کا ہاتھ تنگ ہے اللہ تعالیٰ ان کو فراغ دستی عطا فرمائے اور غیب سے ان کی مدد فرمائے. دعا فرمائیں گے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. یا اللہ یا رحمن الرحیم، ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اگر اس میں کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے خلوص نیت میں اور برکت عطا فرما. اور ہمارے اس چینل کو یا اللہ گوش و دراز میں عام فرما. یا اللہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ جتنی بھی خدمت کی گئی اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. یا اللہ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، عروج عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب پر اپنا فضل فرما. اور یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہماری موت میں آسانی فرما. اور یا اللہ برزخ کے معاملات اور عالم برزخ کے تمام مراحل ہم سب پر آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.